یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ بڑی دلچسپ سیاسی کلا بازیاں اور تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان میں. بڑے دنوں سے آصف زرداری پنجاب میں بیٹھے ہیں. وہ حلقے والے مضبوط سیاستدانوں کی تلاش میں ہیں. وہ ملاقات کر چکے ہیں پرویز الہی کے ساتھ اور اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ پنجاب میں مل کر الیکشن کا لڑنے کا ارادہ باندھے ہوئے ہیں. دوسری طرف شہباز شریف میدان میں ہیں اور مریم نواز اور نواز شریف خاموش ہو گئے ہیں. ان کی خاموشی لمبی ہوتی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب کی غیر حاضری کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے بارے میں ان کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں، جو کہ ایک بڑا قانونی دھچکا ہے. وہ پھر اب انہیں سپریم کورٹ میں یا وہ تو آگے گرفتاری دینی پڑے گی یا اپیئر ہونا پڑے گا، تبھی وہ کیس دوبارہ سے شروع ہو سکیں گے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود حکمران جماعت جو تھی وہ کرائسس سے نکلی ہے. اس نے اتحادیوں کو جوڑ لیا اور بجٹ بھی بالآخر پاس ہو گیا کہ اپوزیشن کے پاس بجٹ میں کہنے کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی منصوبہ نہیں تھا جو IMF کے پروگرام سے یا اس حکومت کی لائن آف ایکشن سے مختلف ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے افواہیں گرم ہیں کہ ایک صفحے پہ ہیں یہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک صفحے میں تو ہونا مشکل ہے جب تک کہ آئینی ڈھانچے میں کے درمیان اور پاور سٹرکچر کے درمیان ایک فرق رہے گا. پاکستان کا چیف ایگزیکٹو آئینی اعتبار سے وزیر اعظم ہے. پاکستان میں سب سے طاقتور ترین آدمی آرمی چیف ہے، جس کی طرف ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر معاملے میں اس سے صلاح لی جاتی ہے، اور جس کی توسیع کی گئی. پوری پارلیمنٹ نے اسے اعتماد کا ووٹ دے کر اسے توسیع دی. ان کے 1.5 سال باقی ہیں. ابھی یہ سال جو ہے یہ ایک طرح کا انتخابی سال بن گیا ہے، اور جو بجٹ بنایا ہے وفاقی حکومت نے، پنجاب حکومت نے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومت نے، اس میں 2000 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی پروگرام رکھے گئے ہیں تاکہ PTI کے MNA MPAs اور اس کی اتحادی پارٹیوں کے MNAs MPAs خوب مقامی ترقی کی تختیاں لگا سکیں اور ڈیولپمنٹ کے کام کر سکیں. اس پر کافی اپوزیشن کی پارٹیاں جزبز ہوئی ہیں. PDM بدستور انتشار کا شکار ہے. کچھ لوگوں نے کوشش کی، جس میں بھی شامل تھا، کہ بھی ایک اپوزیشن متحدہ ہونی چاہیے. اور میری مولانا فضل الرحمان سے بات چیت بھی ہوئی کہ بھئی آپ کیوں PDM کو توڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ کی جو کوشش تھی کہ حکومت عمران چلی جائے قبل از وقت، وہ تو ناکام ہو گئی. تو اب آپ کو اگلے سال 2 سال کے لیے جب تک کہ حکومت ہے تو مل کر اپوزیشن کو عوامی مسائل پہ ایک واضح موقف لینا چاہیے. دوسری بات میں نے یہ کی کہ یہ آسان کام نہیں ہے سول ملٹری تعلقات کو آپ فقط ایک نعرہ لگا کے یا ایک جلسہ کر کے یا جلوس کر کے یا دھرنا دے کر یا استعفے دے کر سول ملٹری تعلقات کو بدل دیں گے. یہ 70 سال سے بنے ہیں، انہیں بدلنے میں ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے کوئی واضح پلان ہونا چاہیے. لیکن یہ بات کہ سویلین بالادستی ہو، یہ جو ایجنڈا تھا PDM کا وہ جائز تھا اور جائز ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کوشش کی کہ بھئی زرداری صاحب سے بھی رابطہ ہو اور مسلم لیگ نواز سے بھی رابطہ ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ پہلی بار مجھے مایوسی ہوئی کہ یہ لیڈرز تیار نہیں ہیں PDM کو اکٹھا رکھنے میں. ابھی انتخابات آنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، جہاں پہ تینوں پارٹیاں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پہ ایک دوسرے کو مودی کا یار گردانیں گی، قومی سلامتی کو خطرہ قرار دیں گی اور کشمیریوں سے اپنی بڑھ چڑھ کر محبت کا اظہار کریں گی. لیکن اس موقف کے بغیر کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے کس حد تک تیار ہیں، اس پر یہ پارٹیاں وہی پوزیشن رکھتی ہیں جو کہ تقریباً تمام پارٹیز کی، یعنی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے. شارگ ہے، یہ ایک پارٹیشن کا انفرش ایجنڈا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ کشمیر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ خوب ایک دوسرے کے گلے پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کو مودی کا یار یا کچھ اور قرار دیں گی، جس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا. مجھے گلگت بلتستان کے انتخابات رپیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ تمام کاریگر لوگ جو کشمیر میں کاریگری کرتے رہے مدتوں،
وہ واپس چلے گئے ہیں, وہ اس کام پہ لگ گئے ہیں, اور مسلم لیگ نواز کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ٹوٹے ہیں جو تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. اب معلوم نہیں کہ اب یہ معاملہ کتنا آگے جائے گا, کیونکہ کچھ اور معاملات پہ, عالمی علاقائی معاملات پہ کچھ اختلافات بڑھتے نظر آ رہے ہیں ہمیں سول انتظامیہ میں اور ملٹری لیڈرشپ میں. تو ایسی صورت میں اب افواہوں کا بازار گرم ہے, کنسپریسی تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں, لیکن میں یہ فور کاسٹ نہیں کروں گا جس سے میرے بہت سارے دوست اپنے بلاگز میں کہہ رہے ہیں کہ جی 2 مہینے میں حکومت جائے گی یا 4 ہفتوں میں چلی جائے گی, اور یہ کہ بڑا جھگڑا بڑھ گیا ہے. میں ایسی کسی بات کی تائید کرنے پہ تیار نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ بحران بڑھے گا, پاکستان کے لیے مشکلات بھی بڑھیں گی, اور جس طرح کا ہم نے رد عمل دیکھا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اور معید یوسف جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں, ان کا جو دہلی میں ملاقات ہوئی ہے مودی کے درمیان اور کشمیری لیڈرشپ کے درمیان, جس طرح کا رد عمل انہوں نے ظاہر کیا ہے, جس طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے حوالے سے معید یوسف صاحب نے رد عمل ظاہر کیا ہے, اس طرح کے بچگانہ رد عمل سے نظر آتا ہے کہ اس کیپیسٹی کیا ہوگی. کہ جس طرح بائیڈن سے ملاقات نہ ہونے پر یا کوئی ٹیلی فون نہ ملنے پر, ابھی تک عمران خان کو وہ ٹیلی فون نہیں ملا ہے, جبکہ گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے بڑی زبردست افغان صدر کی اور عبداللہ کی صدر بائیڈن سے, اور انہوں نے صدر بائیڈن نے ان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے. لیکن ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں یہ حکومت امریکی انخلا کے بعد جو جولائی میں مکمل ہو جائے گا, یہ حکومت گر سکتی ہے اشرف غنی کی, اور افغانستان میں نراج یا انارکی اور خانہ جنگی پیدا ہو سکتی ہے, جس کا سپل اوور لازمی پاکستان پہ ہونا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے بھی پاکستان ابھی تک برقرار ہے, پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں ہے, اور آئندہ سال بھر بھی اس گرے لسٹ سے نکلنے کا امکان نظر نہیں آتا. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت سخت گیر اور ٹھوس قدم اٹھائیں دہشت گرد تنظیموں اور ان کے مالیاتی ذرائع اور انویسٹمنٹس پہ, اور اس میں بہت زیادہ چھان پھٹک کرے گی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. اسی طرح کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے پوزیشن لی تھی وہ بیک فائر کر گئی ہے کہ جب تک 5 اگست کے 2019 کے فیصلے واپس نہیں ہوں گے بات چیت نہیں ہوگی. تو 5 اگست 2019 کے فیصلے تو تقریباً واپس ہونے جا رہے ہیں سوائے 370 کے, جو کہ سپریم کورٹ میں سب ججز ہوگا, وہ کہیں گے جی دیکھیں معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. باقی ہم نے صوبائی اسمبلی بحال کر دی ہے, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, مقامی حکومت کے الیکشن ہو گئے ہیں جس میں سب پارٹیاں شامل ہیں. ہم صرف حریت کانفرنس ساتھ مل کر شور مچاتے رہیں گے, اور کشمیر میں یہ بڑی جو سیاسی تبدیلی ایک بڑے خوفناک اقدام کے بعد 5 اگست کے مودی نے اس کی شروعات کر دی ہے. تو پاکستان کو خارجہ معاملات پہ بھی اور عدوری طور پہ معاشی معاملات میں بھی مشکلات کا سامنا ہوگا. IMF سے پروگرام ٹوٹ سکتا ہے, اور یہ کہ مہنگائی بہت زوردار طریقے سے آئے گی, اور یہ کہ روپے کی قیمت گرائی جائے گی تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں, امپورٹس کم ہوں, اور یہ کہ مالیاتی دباؤ کم ہو جائے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ خسارہ بھی بڑھے گا اور مہنگائی بھی بڑھے گی. کہا تو گیا ہے کہ 5 روپے فی لیٹر 5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 3 بار گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں, اور تیل کی قیمتیں کیسے کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ کہ وہ نہیں بڑھائی جائیں گی. وہ تو عالمی قیمتیں ہیں, وہ بڑھتی جائیں گی, اور آپ اس پر اپنے لیویز بھی, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, وہ بھی بڑھاتے جائیں گے, تاکہ یہ جو آپ نے اتنا 5.8 کھرب روپے کا جو ٹیکسیشن کا ٹارگٹ طے کیا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا اس کے بغیر, اور اگر لگائیں گے بھی اس کے باوجود بھی پورا نہیں ہوگا. آپ کافی شارٹ رہیں گے اور آپ کا بجٹ خسارہ بڑھ جائے گا. لیکن تحریک انصاف کو اس کی کیا پرواہ ہے, اس سے تو کچھ وقتی ایک حرکت دکھانی ہے تاکہ اگلے الیکشن میں یہ کوئی جا سکے کہ بھی ہم نے تو دیکھو ملک کو سنبھال لیا اور اب پھر سے کچھ ترقی کی شروعات ہو چکی ہے. لیکن یہ سب کرائسس پاکستان اس میں مستقل طور پر پھنسا رہے گا جب تک کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے بنیادی حکمت عملی کی اور رخ کی اور نظریے کی اور اسٹریٹجی کی
اور پیراڈائم شفٹ نہیں ہوتی تب تک ہم اس مشکل میں گھرے رہیں گے. افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پارٹیز کے پاس بھی کوئی متبادل ایجنڈا نہیں ہے, اور وہ صرف اس بات میں دوڑ میں اب شامل ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے بعد سلیکٹڈ کون ہوگا, بلاول ہوں گے. اس کے لیے زرداری صاحب کام کر رہے ہیں کہ پاپ کے ساتھ مل کر بلوچستان کی, اور پنجاب میں جو پاپ کریٹ ہوگی, جو علیحدہ سے گروپ بنے گا الیکٹیبلز کا, ان کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنا سکیں. اسی طرح شہباز شریف لگے ہوئے ہیں, سلیکٹڈ کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, سب سے تکڑے امیدوار ہیں, اور وہ کوشش کریں گے کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو نکال کر وہ مل کر انتخابات میں حصہ لیں. تو لہذا اب اگلے انتخابات اپوزیشن کے سامنے اور حکومت کے سامنے اس کے تقاضے ہیں, اور پی ڈی ایم بحال نہیں ہوگا کیونکہ پارٹی اب انتخابی بورڈ میں آ چکی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو مچ.